تیرے سامنے جناب ذاکر محمد عباس نجفی لیا اور انہوں تو بعد استاد محترم حاجی سید نجم الحسن شاہ صاحب وہ خطاب فرمائے سن اور انہوں تو بعد جناب مرید ہاشم خان کاٹھاں آلہ وہ پہنچانا لیں انشاءاللہ وہ خطاب فرمائے سن انہوں تو بعد محمد نواز سیندن صاحب غلام مصطفیٰ علیانی اور کافی سارے ذاکرین وہ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ خطاب فرمائے سن ہون تو سامنے محمد عباس نجفی آپ لیا اور انہوں تو بعد حاجی سید نجم الحسن شاہ صاحب نوتا صلوات پڑھو بابا سے بلند دعا امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضح الساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعیناً حتیٰ تسکنہ ورزقتوں وتمتعوں فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد صلوات پڑھو بابا سے بلند اجازت ہے اسی پڑھن شروع کر دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ علیہ والصلاة علیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید قولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لو ان لی بکم قوتا او اویلا رکن شدید صلوات سب تو پہلے اجدی صفحہ انتظار اور اس تے حاضر منتظرین دے دلیں چ موجود ولایت ولی مطلق دے وسیلہ دے نال درخواست گزار رہے ہیں اپنے بارے سے حقیقی امام زمان علیہ السلام دے حضور کہ جو پردہ غیبت دے وچ فرزند ابو طالب دی حیثیت دے وچ موجود ہیں کائنات دے مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ تو پردہ غیبت ہٹاون تے ہر آگ کے ہر سوچ دے مریض کو ڈساون تے سمجھاون کہ علی مستحب نہیں علی واجب ہوندے ٹائم تھوڑے ذاکرین دی کثرت بانی دی حیثیت وچ حاضر ہوئے ہیں میرا قیدہ ٹائم جتنا بھی ہوئے تھوڑا ہی ہوندے جناب آدم دے پہلے ساتھ گن کے آخری بندے دی آخری ہچکی تک بھی ٹائم دیتا ہونے تامی جناب علی ابن ابی طالب دی جتی دے تلوے نال لگی ہوئی خاک دے ایک ذرے دی فضیلت پڑھن واسطے بھی تھوڑا ہوندے میں تو سامنے قرآن مجید دی ایک آیت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جس دے وچ خالق کے لم یزل نے جناب لوط علیہ السلام دی ایک خواہش دا ذکر کیتا ہے جناب لوط علیہ السلام نے ایک تمنا کیتی ہے خالق دی بارگاہ کہ کاش کسے بندے دے پاسے اشارہ کر کے آکھا ہے کاش میں کو توڑے صحابیاں دی اللہ طاقت دیندہ اور کاش میرا پشت پناہ توڑے جھیاں ہوندہ جناب لوط علیہ السلام دی نافرمانی کیتی ہے نا قوم نے اس ویلے نہ خواہش ظاہر کیتی ہے کاش میرے کل توڑے صحابیاں جی طاقت ہوندی اور کاش میرا پشت بنائی توڑے جھیاں ہوندا معصوم علیہ السلام دی محفل لگی بھی اچھی میں شہنشاہ دی محفل ہے ابو بصیر روایت کریں دے آدم میں پوچھے مولا فرماؤ دا صحیح جناب لوط علیہ السلام دی اس خواہش دا مطلب کیا ہے ان دا مصداق کون ہے مولا فرمائے شیعو بڑے خوش قسمت دیوے جے کو خالق کائنات نے سارے جہاں راہ برتے حادیت آکیتن معصوم فرمائے کہ اس آیت دے وچ اس خواہش دے وچ خالق کائنات دے کو جناب لوط علیہ السلام نے
فرمائے جو آکھے کاش میں کو توڑے صحابیاں جی طاقت ہوندی، کاش میرا پشت پناہ توڑے جھیاں ہوندا۔ مولا فرمائے فخر ہونا چاہیے دے، اندے تو مراد کوئی نہیں بلکہ اندے تو مراد توڑا 12واں امام تے میرا پتر قائم آل محمد ہے۔ انصار امام زمانہ دی تمنا جناب لوط علیہ السلام کر کے گئے، کاش انہاں جہی طاقت اللہ میں کچھ دیندا۔ دیکھوں تو صحیح، اگر انہاں تمنا کیتی ہے انہاں دے انصار جہی طاقت دی تو دیکھوں انہاں دی طاقت ہونی کے جیئے۔ یہ انصار امام زمانہ علیہ السلام ہی بے تو سارے طاقت کے جی ہونی ہے۔ پنجویں امام دی محفل لگی پئی ہے، ایک بندہ آدھے میں بیٹھا ہمیں میں اٹھن دا ارادہ کیتے اٹھی نہیں سکا کمزوری دی وجہ تو، میں کہ مولا تو آدھے کل حدیثاں ہی سن دے آئے ہیں پڑھ دے آئے ہیں کتابیں چی، جو ایک زمانہ ایسا آمنے جہن دے وچ توارے محبان دی طاقت دوجے عام لوگوں کل بہت زیادہ ہو سی۔ مولا ان دے بارے بیان فرماؤ۔ مولا فرمائے تے کو صرف یہ کچھ پتہ ہے جو زیادہ ہو سی، آتے کو میں حد دساواں جو مولا دے انصار دی طاقت کتنی ہو سی۔ اگر سی مولا دساواں، مولا فرمائے اگر 40 بندہ ایک پاسے کھڑا ہوئے، مولا دا ایک انصار ایک پاسے کھڑا ہوئے، اے 40 دے مقابلے چ زیادہ ہے۔ یا علی 40 بندہ ایک پاسے ہوئے، مولا دا ایک سپاہی ایک پاسے ہوئے، 40 دی طاقت گھاٹے ایک دی زیادہ ہے۔ مولا فرمائے مزید بیان کرا، اگر سی مولا بالکل بیان فرماؤ۔ مولا فرمائے اگر مولا دا ایک صحابی ناصر اگر پہاڑ دو دیکھ سی نا جو سچے سی دلی سچے سی صرف جو ریزہ تھی ونے بس ہی کو کچھ کرن دی ضرورت ہی نہ پوسی بلکہ پہاڑ خود بخود ریزہ ہوئے سی۔ اے مولا دا انصاری چو بندہ ہے جن دی طاقت اتنی ہے جو ان دے سامنے سارے طاقتہ ختم ہیں۔ اے انہاں دے ایک ناصر دی طاقت ہے۔ ایک عالم نے بہت خوبصورت گال لکھی ہے، انہاں کہے کہ خالق لم یزل نے انسان کو بنائے کس واسطے بنائے؟ عبادت واسطے۔ عبادت واسطے بنائے نا سارے کو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات انسانہ کو بنائے صرف اور صرف عبادت واسطے۔ خالق نے عبادت واسطے بنائے، خالق دا اس دے وچ عمل دخل نہیں۔ کیا بیان فرمائے انہاں کہ خالق لم یزل کسے بھی چیز دے وچ شامل نہیں، لیکن ایسی میں تو کو دو چیزاں دے سامنے لگا جہاں دے وچ خالق لم یزل بھی شریک ہے، اور لا شریک بھی شریک ہے۔ ایسیاں دو چیزیں کیڑیاں دو چیزیں واقعے دی صورت ایک چیز سنا میں لگا۔ مولانا مودودی بہت بڑے عالم اہل سنت گزرن، انہاں ایک سکول دا دورہ کرنا ہے، آخر عالم ہیں بہت بڑے مفتی ہیں، بالا کو ڈسا دیتا گیا جو بھی تساں سوال ایسا نہیں کرنا جس دی وجہ تو عالم دی توہین تھی وے، لہذا اسا جیڑا سوال تو کو آگ سنا تسا وہ پوچھنا ہے، اون دے تو علاوہ تسا سوال نہیں پوچھنا۔ بچے ساریاں کو سوال دے دیتا گیا، بچے پوچھ دے مولانا مودودی ہے، بچے پوچھ دے سوال پوچھ دے جرلے جنہ کو ڈسایا ہے نا سوال سارے پوچھ بیٹھیں۔ اس ویلے مولانا مودودی میں پوچھے چاہ کیا توارے چو کوئی بھیا بچہ ایسا ہے جیڑا میرے کو کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوئے؟ انہا سارے بچیاں دے وچوں ہی کہ ایسا بچہ کھڑا ہوئے جے کو سوال دیتا ہی کون ہے گیا، اپنی مرضی نال کھڑا ہو گیا۔ استاد دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ کیا وجہ ہے؟ اساں ہی بچے کو سوال دیتا نہیں، اپنی مرضی نال کھڑا ہو گیا ہے بھی بچہ، ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوال کرے جس دی وجہ تو عالم دی توہین ہوئے ناراض تھی سن۔ کیا کیتا بنے؟ مولانا مودودی آکے پریشان تھی من دی ضرورت نہیں، بال کو سوال پوچھن دا حق کے پوچھن دیو۔ بال سوال ہی ایسا کیتا جو مولانا مودودی بھی حیران ہو گئے۔ بال کیا پوچھے؟ اکھسی اے دساؤ کہ اس وقت ساڑا خالق حقیقی جائیں ساکوں پیدا کیتے دساؤ او کیا پیا کریں دیں؟ یا علی حق یا علی، دساؤ اس ٹائم ساڑا خالق حقیقی کیا پیا کریں دیں؟ عالم پریشان ہویا، اکھسی ایک سوال کرن دے،
ایسے سوال نہیں کریں دے، ایسے سوال کرن نال انسان مشرک تھی وے دے. صلوات پڑھو باواز بلند. بارے دیگر صلوات. اللہ بسم اللہ. ایسے سوال پوچھن نال بندہ مشرک تھی ویندے. ساکو کیا پتا خالق حقیقی کیا پہ کریں دے. اسا کہ مولانا میں مشرک اس ویلے تھی ماں جرلے میں اپنی طرفوں گہل کرا، میں جو گہل کرنی ہے قرآن دی روح نال کرنی ہے. انہاں کہ میں کوئی علم پڑھ دے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو ہی کہ بچہ ہیں سکول دا طالب علم ہے، تو میں کو قرآن سکھے سے جو قرآن ہی چو میں گہل کرنی ہے. تو ڈسا سکتا ہے جو اس وقت سارا خالق حقیقی کیا کم پیا کریں دے. اسا کہ میں ڈسے ساں تے آیت دی روشنی نہ ڈسے ساں. اسا کہ ڈسا بچے نے فوراً آیت پڑھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اسا کہ عالم اگر تو کو پتہ نہیں میں ڈساونا چاہنا اس وقت اللہ اپنے فرشتیاں کو نار رلا کے آل محمد تے درود بیٹھا پڑھ دے. خالق حقیقی قرآن مجید دی آیت ہے، خالق حقیقی اپنے فرشتیاں کو نار رلا کے آل محمد تے درود بیٹھا پڑھ دے. دوسری چیز دسا کے ممبر اپنے بزرگ دے حوالے زیادہ انتظار نہیں کرامنا. دوسری عبادت کیسی ہے کہ جہاں دے وچ خالق حقیقی مومنین دے نال شامل ہے. کوئی بھی قرآن مجید دی آیت ہے، قرآن مجید دی آیت ہے فانتظروا انا من المنتظرین. اے بندہ خدا تو انتظار کر میں بھی تیرے نال انتظار جو شریک ہاں. معصوم کو پوچھا گیا مولا ایک کہندہ انتظار ہے، کیسا انتظار ہے جو سارے نال اولا شریک بھی شریک تھی دا پیا ہے. فرمایا اے بھی کوئی نہیں بلکہ ایک قائم آل محمد دا انتظار ہے. اے مومن مرد آباد ہوئے ترقی تے کار روا نہیں. تو نال خلوص تے آیا کر یا وچ مجلس تے یا نہیں. کیوں متا پاسے نال سجاد ہوئے اندے دکھے ہوئے زخم دکھا نہیں. جڑے وال کھلے ہن شام دے وچ دوبارہ وال کھلا نہیں. بس زیادہ رو میرے نانا مرحوم مولانا غلام حیدر کلو صاحب مرحوم مولا درجات بلند کرن وہ پڑھتے ہوندے ہیں کہ جلے مولا لہ بیٹھن نا صدا بلند کیتنے حل من ناصر ینصرنا کیا یہ جڑا میں مظلوم دی مدد کو آوے. بس صدا دارو اس صدا کائنات دے ذرے ذرے سنی ہے لیکن جی میں مولا دی 4 سال دی دھی سنی ہے ہی میں کہیں نہیں سنی. اپنی جھات اٹھیں اتھائیں جتھے جناب بی بی آلیہ بیٹھیں آکیا دینا ماں میرا بابا غریب بیٹھا سڑیں دے اجازت دے ہو میں بابے کو ان کے ملا وہاں. بی بی فرمائے میری دھی دے تھی پہیں فوجوں دا ہجوم ہے گھوڑے نال گھوڑے سپاہی نال سپاہی تلوار نال تلوارے میری دھی کیویں ویسے. فرمایا اماں تسا اجازت دے ہو بابا جو میرے اوکھے دے بھامے سوکھے ملا ساں. بس دادارو جلے بی بی نے بار بار ہجوم دے بارے دسائے نا اس ویلے بی بی اپنی اماں دے پاس دیکھ کیا دینا ماں میں کو نال ذرا انصاف دے نال دساؤ جنن 19 ماہ رمضان ہے توارے بابے کو ضرب لگی ہے تو ستریہ بھینی سرہ تے چادرہ کر کے مسجد دے دروازے دے کیوں گیا ہوئے. اس ویلے بی بی دیکھ کیا دیا میری دھی ایک پوچھن دے گا لے میرے بابے کو جو ضرب لگی ہے. اس ویلے بی بی دیکھ کیا دیا اماں میرے نال ذرا دروازے خیام تے آؤ میں تو کو دکھاواں توارے بابے کو مارنا لہی کئی میرے بابے کو مارنا لے لکھا ہیں جندے ہتے تیرے تیر مریں دے جندے ہتے نیزہ نیزہ مریں دے جندے ہتے تلوار تلوار مریں دے. اماں غربت دی انتہا ہو گئی ہے جندے ہتے بیا کچھ نہیں لگدا کربلا دی گرم ریت چاہ کے زخمہ دے سٹے دن. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.